میرے محترم سامعین، یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی مرض وفات میں ایک دن مسجد نبوی میں دو آدمیوں کے سہارے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندہ کو دنیا کی زیب و زینت اور آخرت کی نعمتوں کے بارے میں اختیار دیا تو اس بندہ نے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند کر لیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی اس بلیغ اشارہ کو نہ سمجھ سکا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رو کر بولے، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ بل نفدیکا بِآبائنا وَأَبْنَائِنَا وَأَنفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، ہم تو اپنے والدین، اولاد، مال و جان سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے پاک ارشاد فرمایا، لا تبکی یا ابا بکر، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مت رو۔ پھر اسی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان فرمائی اور فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر، کہ اپنے مال و دولت کو قربان کر کے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے دنیا میں سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات اتنے ہیں کہ میں ان کا بدلہ اتار نہ سکا۔ ان کا بدلہ اس کو قیامت والے دن اللہ تعالی ہی عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کیا، انا و مالی لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں اور میرا سب مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ میرے محترم سامعین، اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام عالی۔ نمبر دو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت و فطانت۔ نمبر تین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ فدویت و ایثار۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔